سابق نگراں وزیر تجارت اور صنعت گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ جو سستی بجلی دے اس سے بجلی لیں، حکومت کا کام نہیں کہ کاروبار کرے۔ ایک بیان میں گوہر اعجاز نے کہا کہ 2 پلانٹس دگنی قیمت پر لگائے گئے اور ایسے 3 پلانٹس ہیں جو کام کیے بغیر کروڑوں روپے لے گئے۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے۔ ہم ان 40 آئی پی پیز کمپنیوں کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ ہم عوام کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ پٹیشن سائن کریں۔ اگر حکومت ہماری سن لیتی تو ہم سپریم کورٹ نہ جاتے۔ انہوں نے مزید کہا، آج تمام چیمبرز کی طرف سے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ عوام کے پاس پیسہ ہوگا تو کاروبار ہوگا۔ سابق نگراں وزیر کا کہنا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر بغیر بجلی بنائے اتنا پیسہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کے کسی شہر میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، مہنگائی کہاں کنٹرول ہو رہی ہے، مانیٹری پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، امن و امان کی صورتحال پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر کے پی نے کہا کہ 650 ارب روپے این ایف سی ایوارڈ کی مد میں ملے، کہاں خرچ کیے گئے؟ پولیس کی تنخواہوں میں کیوں اضافہ نہیں کیا گیا؟ اسلحہ کیوں نہیں لیا گیا؟ گورنر خیبر پختونخوا نے مزید کہا، سیلابی پانی آنے والا ہے، پی ڈی ایم کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو سیلاب آئے اور پھر کہیں ہمیں پیسے چاہیے۔ انہوں نے کہا، بیوروکریسی کو کہتا ہوں آپ ریاست کے ملازم ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ بیوروکریسی ہم سے گلہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چین کے شہریوں کے لیے 14 اگست کے بعد ویزا مفت ہوگا۔ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے چینی صنعت کی پاکستان منتقلی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ چین کے اعلیٰ سطح کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان میں چینی شہریوں کی فل پروف سیکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ باشام واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملوث عناصر کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا، چینی وفد کے دورے سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ یقین ہے چینی وفد کا دورہ پاکستان مفید ثابت ہوگا۔ سربراہ چینی وفد وانگ فوکانگ نے کہا ہے کہ تکنیکی تعاون سے پاک چین اسٹریٹجک تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ مثالی مہمان نوازی پر پاکستان کے مشکور ہیں۔ شہباز شریف سے وانگ فوکانگ کی سربراہی میں 12 رکنی چینی وفد نے ملاقات کی، جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محسن نقوی، احسن اقبال، محمد اورنگزیب، احد چیمہ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ تمہاری بیگمات اور بچوں کا خرچہ عوام کیوں ادا کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا، تم عیاشیاں کرتے رہو اور ہم ٹیکس ادا کریں۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جماعت اسلامی جو مطالبات کر رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ حکومت بجلی کی قیمت وصول کرے۔ حکومت کو کہا ہے کہ ہمیں اپنے ایگریمنٹ دکھائے، جو بجلی بن ہی نہیں رہی، اس کے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہزاروں روپے معاہدوں کی صورت میں لوٹ رہے ہیں، جس کی مدت پوری ہو گئی، حکومت اس کے معاہدے ختم کرے۔ دھرنا بڑھتا جا رہا ہے، ہم 25 کروڑ لوگوں کی امید کو توڑ نہیں سکتے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے واضح کیا ہے کہ فوج عوام میں سے ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان دوریاں پیدا کر رہی ہے۔ اڈیالہ جیل کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے 5 اگست کے ثوابی کے جلسے کے حوالے سے پیغام دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور ثوابی جلسے کے میزبان ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہم راکٹ لانچر لے کر اڈیالہ جیل پر حملہ نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بانی پی ٹی آئی کے کیسز سے الگ ہونا چاہیے۔ بشرا بی بی کی رہائی ہونی چاہیے، لیکن نیب نے نہیں ہونے دی۔ جسٹس سسٹم کو چاہیے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف کرے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ واضح بتانا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مہنگے داموں پاور پلانٹس لگائے ہیں۔ آصف زرداری نے ایوان صدر کا 88 کروڑ روپے بجٹ بڑھایا ہے۔ عوام کے لیے ٹیکسز اور اپنے لیے ان کے مزے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک بندیال چیف جسٹس تھے، نواز شریف ملک میں نہیں آئے، وہ اس وقت آئے جب فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل لکھے۔ جوڈیشل عمل میں بشرا بی بی کا توشہ خانہ میں کوئی لین دین نہیں۔ عمر ایوب نے کہا، رؤوف حسن کو سی ٹی ڈی نے حراست میں رکھا ہے، خدا کا خوف کرو۔ رؤوف حسن کو کیوں سی ٹی ڈی کے پاس رکھا گیا ہے؟